السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریب راشد اور آپ کا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو دوستو آج ہم جانیں گے DART یعنی ڈارٹ اسپیس مشن کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 24 نومبر 2021 کو ناسا نے ایک اسپیس پروب لانچ کیا ایک ایسٹرائڈ کو کریش کرنے کے لیے، اور وہ ایسٹرائڈ ڈائمورفوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈائمورفوس جو 65803 ڈیڈیموس 1 ڈائمورفوس اور S/2003 65803 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسٹرائڈ ہے جو مائنر پلینٹ مون ہے نیئر ارتھ ایسٹرائڈ 65803 ڈیڈیموس کا، جس کو یہ آربٹ کرتا ہے۔ یہ ایسٹرائڈز کا بائنری سسٹم ہے جو ارتھ سے 11 ملین کلومیٹرز دور ہے۔ ایسٹرائڈ ایک مائنر پلینٹ ہوتے ہیں انر سولر سسٹم کے۔ ایسٹرائڈز کے سائزز اور شیپس کافی مختلف ہوتے ہیں، 1 میٹر پتھر سے لے کر ایک ڈوارف پلینٹ جتنے، تقریباً 1000 کلومیٹر ڈائی میٹر میں۔ یہ روکی، میٹلک یا پھر آئسی باڈیز ہوتے ہیں جن کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہوتا۔ ناسا نے اس اسپیس مشن کو DART یعنی ڈارٹ کا نام دیا، یعنی ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ۔ ناسا نے یہ اسپیس مشن ایسٹرائڈ ڈیفلیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا تھا، ایک میتھڈ کی طرح، تاکہ جو پوٹینشلی ہازارڈس ایسٹرائڈز ہوتے ہیں ارتھ کے لیے ان سے بچا جا سکے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ ایسے قسم کے میتھڈز کو ایسٹرائڈ امپیکٹ اوائڈنس کہتے ہیں۔ ایسٹرائڈ امپیکٹ اوائڈنس وہ میتھڈز ہیں جن سے نیئر ارتھ آبجیکٹس NEO سے بچا جا سکتا ہے جو ارتھ کے ساتھ پوٹینشیل کولیجن کورس پر ہوتے ہیں، جن کو روکا جا سکتا ہے ایک تباہی امپیکٹ ایونٹ سے۔ اب کیونکہ آج سے پہلے ایسٹرائڈز سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، طائفون ہو یا پھر ارتھ کویک، ان ڈیزاسٹرز سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے، مگر ایسٹرائڈز سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ آج سے 66 ملین ایئرز پہلے 10 کلومیٹر چوڑا ایسٹرائڈ یا پھر ایک آبجیکٹ ارتھ پر ٹکرایا تھا جس نے سب نان ایوین ڈائناسورز کو ختم کر دیا تھا، اور سب نان ایوین ڈائناسورز ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ اس ایسٹرائڈ نے ایک بہت بڑا کراٹر بنایا تھا جو چکسولوب کراٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چکسولوب کراٹر ایک امپیکٹ کراٹر ہے جو یوکاٹن پیننسولا میکسیکو میں دفن ہے۔ یہ کراٹر 180 کلومیٹر ہے ڈائی میٹر میں اور 20 کلومیٹر ہے ڈیپتھ میں۔ تو دوستو ایسٹرائڈز کتنے خطرناک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے 100 میٹر چوڑا ایسٹرائڈ ہر 1000 ایئرز میں ارتھ کو ٹکراتا ہے، اور 1 کلومیٹر چوڑا ایسٹرائڈ یعنی 1000 میٹر چوڑا ایسٹرائڈ ہر 500,000 ایئرز میں ارتھ کو ٹکراتا ہے، اور 10 کلومیٹر چوڑا ایسٹرائڈ یعنی 10,000 میٹر چوڑا ایسٹرائڈ ہر 100 ملین ایئرز میں ارتھ کو ٹکراتا ہے۔ 26 سپٹمبر 2022 کو DART ڈارٹ مشن والا اسپیس پروب جان بوجھ کر ڈائمورفوس والے ایسٹرائڈ کو ٹکرایا تھا۔ اب جو ڈائمورفوس ہے وہ ڈائی میٹر میں 160 میٹرز سے لے کر 170 میٹرز ہے، اور اس کا ویٹ 4.8 بلین کلو گرامز ہے، اور جو اسپیس پروب تھا جو ڈائمورفوس کو ٹکرایا تھا اس کا وزن صرف 610 کلو گرامز تھا، یعنی یہ اسپیس پروب ڈائمورفوس کے صرف 0.000012% تھا سائز میں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک 610 کلو گرامز والا اسپیس پروب 4.8 بلین کلو گرامز والے آبجیکٹ کو کیسے ہلا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے سپیڈ، مطلب یہ کہ اسپیس میں ویٹ سے زیادہ سپیڈ میٹر کرتی ہے۔ DART اسپیس پروب نے 23,760 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ میں ڈائمورفوس کو ٹکرایا تھا، اور ٹکرانے کے بعد ڈائمورفوس کے آربٹ میں 1% کا بدلاؤ آئے گا، یعنی ڈائمورفوس کے آربٹ میں 32 منٹس کی کمی آئے گی، جیسے کہ آپ اس امیج میں اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائمورفوس کا نیو آربٹ اب یہ ایسٹرائڈ ڈیڈیموس کے تھوڑا قریب آربٹ کرے گا۔ اس پورے اسپیس مشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ ڈائمورفوس کے آربٹ میں 1% کا بدلاؤ آنا چاہیے، جس سے 32 منٹس کی کمی آنی چاہیے۔ آج سے پہلے ہم ایسٹرائڈز کو صرف دیکھ سکتے تھے، ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی کسی ایسٹرائڈ کو اس کے موشن یا آربٹ سے ہٹانے کی، یا پھر ایسٹرائڈ سے بچنے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ سب سے پہلا انسانیت کا قدم ہے کسی سلیشل آبجیکٹ کو اپنے آربٹ یا موشن سے تبدیل کرنے کا۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ DART والا اسپیس پروب صرف کچھ منٹس پہلے ڈائمورفوس کو ٹکرانے والا ہوتا ہے، اور پھر یہ امیج ڈائمورفوس کا دیکھ سکتے ہیں جو آخری امیج ہوتا ہے ڈائمورفوس کا صرف 2 سیکنڈز امپیکٹ سے پہلے، یعنی ایسٹرائڈ سے 13 کلومیٹر دور امپیکٹ سے پہلے۔
دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ DART اسپیس مشن ایسٹرائڈ ڈیفلیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا تھا، اور ڈائمورفوس ایک نیئر ارتھ آبجیکٹ ہے۔ نیئر ارتھ آبجیکٹ NEO ایک کوئی بھی چھوٹے سولر سسٹم باڈی ہیں جن کا آربٹ کافی قریب لے آتا ہے NEO کو ارتھ کے ساتھ۔ ماضی میں بہت سارے ایسے تباہی والے واقعے ہوئے ہیں جن میں لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ایک کافی مشہور والا واقعہ ہوا تھا فیبری 15 2013 کو، جب ایک میٹیور روسیا کے چیلیابنسک سٹی کے 29.7 کلومیٹرز اوپر پھٹا تھا، یعنی 29,700 میٹرز اوپر پھٹا تھا۔ یہ میٹیور 69,000 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ میں ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا تھا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 1,500 لوگ انجرڈ ہوئے تھے اور 7,200 بلڈنگز اس ریجن کے 6 الگ سٹیز ڈیمیج ہوئے تھے ایکسپلوژن کی شاک ویو کی وجہ سے۔ ایسا کہا گیا ہے کہ وہ میٹیور 17 میٹرز سے لے کر 20 میٹرز تک چوڑا تھا اور ویٹ میں 12,000 ٹنز سے لے کر 13,000 ٹنز تھا۔ تو دوستو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک 10 کلومیٹرز چوڑے ایسٹرائڈ سے کیسے بچا جائے، کیونکہ 10 کلومیٹرز چوڑا ایسٹرائڈ کا ویٹ ڈائمورفوس سے بلین سے لے کر ٹریلین گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 66 ملین ایئرز پہلے ایک 10 کلومیٹرز چوڑا ایسٹرائڈ ارتھ پر ٹکرایا تھا اور ارتھ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا کافی سالوں کے لیے۔ چکسلوپ ایسٹرائڈ 72,000 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ میں ارتھ کو ٹکرایا تھا، جس سے اس ایسٹرائڈ نے 2 ملین ٹزار بومبا والے نیوکلیئر ڈیوائس کے برابر انرجی ریلیز کی تھی۔ اس کی وجہ سے ارتھ کو کافی نقصان ہوا تھا، جیسے ایسڈ رین، اوزون لیئر بھی برباد ہو گیا تھا اور گرین ہاؤس گیسز پھیل چکی تھی ہر جگہ پر، اور 75% جو زندگی ہے اس زمین میں ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے۔ آج تک سائنس کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ جس سے ایک 10 کلومیٹر چوڑے ایسٹرائڈ سے بچا جا سکے، تو اسی لیے ایسے سائز کے ایسٹرائڈ سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آج 10 کلومیٹر چوڑا ایسٹرائڈ اگر ارتھ کو ٹکراتا ہے تو پورے ارتھ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگا ہوگا، تو میں آپ سے ایک اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملوں گا۔ اللہ حافظ۔